حضرت امیر معاویہ نے ایک عالی شان محل بنوایا تو ابو ذر غفاری نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، زہد و تقوی کا درس دیا۔ معاویہ نے سیدنا عثمان کو ان کی شکایت کی تو حضرت عثمان نے ان کو 70 کوڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے کیوں نکالا، اس بارے میں مختلف فقہی مکاتب فکر کے علماء اور کئی تاریخی کتابوں میں الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کی محبت چھوڑ دی تھی، اسی طرح حضرت ابو ذر نے بھی دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کی اس نیلی چھت یعنی آسمان کے نیچے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سچا کوئی شخص نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں بات کرنا واقعی ایک جگر کا کام ہے۔ آپ کی پوری زندگی زہد و تقوی، سچائی اور پرہیزگاری کی روشن مثال تھی۔ آپ دنیاوی مال و دولت سے ہمیشہ دور رہے اور ہمیشہ حق بات کہنے سے نہ گھبرائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس غزوہ میں شامل نہیں ہوگا وہ گنہگار ہوگا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملزوم نہ ہوتا تھا، بلکہ جو صحابہ کرام جس جنگ میں شریک ہو جاتے تھے ان کو اس کا اجر و ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا تھا۔ جو نہ شریک ہوتا اس پر کوئی گرفت نہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے نکلے تو ان کے اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لاکھ کوشش کی لیکن اونٹ وہاں سے نہ اٹھ سکا، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل اس غزوے میں شرکت کے لیے چل پڑے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ابو ذر غفاری کے منتظر تھے کہ باقی کوئی پہنچے نہ پہنچے، لیکن ابو ذر غفاری اس قافلے سے دور نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ جب قافلہ ایک جگہ رک گیا تو صحابہ کرام علیہ السلام نے دور سے کسی کو پیدل اپنے سر پر سامان رکھ کر چلتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے آنے والے، تم ابو ذر ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آنے والا ابو ذر غفاری ہی ہو، اور جب سیدنا ابو ذر غفاری قافلے کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر فرمایا ابو ذر غفاری اکیلا آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دن بھی اپنی قبر سے اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ سیف بن عمر کی روایت ابن طبری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف سا ہو گیا تھا۔ جب سیدنا ابو ذر غفاری نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے مشیروں اور وزیروں کے عیش و عشرت دیکھے تو انہوں نے امیر معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اتنی آسائش نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں ایک وقت کا کھانا تناول فرماتے تھے، وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ بھی میں شام تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں
اور تم لوگ اس نبی کے امتی ہو کر ان عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ تمہیں تو عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ہم سے بد ظن کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے جواباً پیغام بھجوایا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کی طرف بھیج دیا گیا، چنانچہ آپ نے انہیں ملامت کی تو وہ ربضہ کی طرف نکل گئے۔ یہ سیف بن عمر کی روایت ہے۔ بہت سے علماء کرام اور تاریخ دانوں نے اس راوی کو کاذب اور متروک کہا ہے، لیکن قضیہ کے متعلق اس سے زیادہ مستند اور صحیح روایات ہیں، جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن وہب سے بیان کیا، میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس بات پر اختلاف ہوا، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس آیت کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلاؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا میرے آنے پر اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ اس مستند اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام سے بے عزت کر کے مدینہ بھجوایا تھا۔ ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں سفید جھوٹ ہیں، بلکہ شرح آفاق محدث اور مورخ ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب وہ ربضہ کی طرف نکلے تو فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آبادی صلہ یعنی مدینہ میں ایک پہاڑ ہے، مسجد خندق کی پچھلی جانب تک پہنچ جائے تو یہاں سے نکل جانا۔ طبقات ابن سعد۔ اس بنا پر ان کا نکلنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنا پر تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہ تنہا چلے گا اور تنہا ہی وفات پائے گا اور تنہا ہی اٹھے گا۔ ربضہ مشہور چراگاہ کے علاوہ کوفہ کی پڑاؤ گاہ بھی تھی۔ قبل از اسلام عراقی تجارت کے لیے بھی یہی راستہ تھا، بلکہ دور فاروقی سے ہی ربضہ میں اسلامی حکومت کا ایک عامل مقرر تھا۔ ابو ذر کے علاوہ بھی 20 لوگ وہاں اس وقت رہتے تھے، تاہم جس سال ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا اسی سال کافی عرصے بعد خود حضرت عثمان بطور امیر حج مکہ تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے قریب تمام ہی علاقوں سے عام لوگ بھی حج پر چلے گئے تھے کہ امیر المومنین خود حج پر آئیں
ابو ذر غفاری بیماری کے باعث تشریف نہ لے جا سکے، جبکہ ربضہ کے دیگر احباب سب مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باوقت انتقال حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں اکیلے تھے۔ خود عبداللہ بن مسعود بھی عراق سے حج کے لیے قافلے کے ہمراہ مکہ ہی تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے ربضہ میں انہیں جنازہ پڑھانے اور دفنانے کا موقع مل گیا۔ امام طبری کی روایت کے مطابق آپ حضرت عمر کے دور حکومت میں شام چلے گئے اور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں مقیم تھے۔ زندگی کے شب و روز ہدایت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دینے، اہل بیت رسول علیہ السلام کی عظمت سے روشناس کرنے اور جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے میں گزرتے تھے۔ چنانچہ شام اور جبل عامل میں شیعیت کے جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تبلیغ و کاوش کا نتیجہ اور آپ ہی کے بوئے ہوئے بیج کے برگو بار ہیں۔ امیر شام معاویہ کو ان کی یہ روش پسند نہ تھی، چنانچہ وہ ان کے کھلم کھلا دے لے کرنے اور حضرت عثمان کی زر اندوزی اور بے راہ روی کے تذکرے کرنے سے انتہائی بیزار تھے، مگر کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ آخر اس نے حضرت عثمان کو لکھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور یہاں مقیم رہے تو اطراف کے لوگوں کو تم سے برگشتہ کر دیں گے، لہذا اس کا انسداد ہونا چاہیے، جس پر انہوں نے لکھا کہ ابو ذر کو مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو یہاں بھی حق و صداقت کی تبلیغ شروع کر دی، مسلمانوں کو پیغمبر علیہ السلام کا عہد یاد دلاتے، شان و شوکت اور آرائش و زیبائش کی زندگی کے مظاہروں سے روکتے۔ چنانچہ ایک دن انہیں بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بنی امیہ کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے شہروں کو اپنی جاگیر اور اس کے بندوں کو اپنا غلام اور اس کے دین کو فریب کاری کا ذریعہ قرار دے لیں گے۔ آپ نے کہا کہ بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ عثمان نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، جس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے اور ابو ذر سچ کہتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں اور لوگوں میں تفرقہ اور فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، چنانچہ تم مدینہ سے کہیں دور پڑاؤ ڈال لو۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے چند کوس دور ربضہ نامی ایک گاؤں میں بسیرا کیا۔ اس گاؤں میں حضرت ابو ذر کی زندگی بڑی مشکلات میں کٹی۔ یہیں پر آپ کے فرزند اور اہلیہ نے انتقال کیا، اور جو بھیڑ بکریاں گزارے کے لیے پال رکھی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اولاد میں صرف ایک دختر رہ گئی جو فاقوں اور دکھوں میں برابر کی شریک تھی۔ جب سر و سامان زندگی ناپید ہو گئے اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے تو اس نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا کہ بابا یہ زندگی کے دن کس طرح کٹیں گے؟ کہیں آنا جانا چاہیے اور رزق کی تلاش کرنا چاہیے، جس پر حضرت ابو ذر اسے اپنے ساتھ لے کر صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے، مگر گھاس پات بھی میسر نہ آ سکا۔ آخر تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ریت جمع کر کے اس کا ڈھیر بنایا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اسی عالم میں سانسیں اکھڑ گئی، آنکھوں کی پتیاں اوپر چڑھ گئی، نزاع کی حالت طاری ہو گئی۔ جب دختر ابو ذر نے یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو کر کہنے لگی کہ بابا اگر آپ نے اس لکو دک صحرا میں انتقال فرمایا تو میں اکیلی کیسے دفن کفن کا سامان کروں گی؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تم عالم غربت میں مرو گے،
اور کچھ عراقی تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے، تو میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے اوپر ڈال دینا اور سر راہ جا بیٹھنا، اور جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو ذر نے انتقال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی رحلت کے بعد وہ سر راہ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس میں ابن مسعود، اسود بن قیس تمیمی اور مالک بن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر سنی تو اس بے کسی کی موت پر تڑپ اٹھے، سواریاں روک لی اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے سفر ملتوی کر دیا۔ مالک اشتر نے ایک حلہ کفن کے لیے دیا جس کی قیمت 4000 درہم تھی، اور تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دے کر رخصت ہوئے۔